دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی علی کہتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ علی کہتے ہیں، اور پیدا ہوئی قدم کس نے ہے مانا چوما، ارے سیدھے لفظوں میں اسے دے دے علی کہتے ہیں، قدم کس نے ہے مانا چوما، سیدھے لفظوں میں اسے دے دے علی کہتے ہیں، سیدھے لفظوں میں اسے دے دے علی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور حالات کیفیات احساسات جذبات کا مطالعہ کر کے خطاب فرمانے والے ایک جگہ آنے بھی تیز فہم ہنرمند سلیقہ شعار سنجیدہ مزاج حق اور حق پسند خطیب اہل سنت مفکر قوم ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ آصف خدا صاحب بولا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے مذہبی درسوں کو اس طرح کا سنجیدہ خطیب کی ضرورت ہے جن سے نئی بیداری پیدا ہو، اصلاح کا جذبہ بیدار ہو، سیرت رسول پاک بزرگوں کے اقوال اور خاص طور سے جس حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہو اس حوالے سے بھی ان کا خطاب ہو تاکہ آپ کے کارگر اور مؤثر گفتگو ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کچھ بول نہیں رہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میدان محشر میں آپ سب کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ سبحان اللہ بولنے کے لیے آئے بول نہیں رہے ہیں، سب کو بولنا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہر مسلمان کو بیان کرنی چاہیے۔ مجھے کاش وہ طیبہ بلا لیتے تو اچھا تھا، مقدس سویا ہے جگانے کے تو اچھا تھا، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانا ہے، اسی میں رہ کے کچھ نیکی کما لیتے تو اچھا تھا۔ کچھ لوگوں نیکیوں کی ضرورت ہے، ذرا سے اپنے تمام محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نہیں بول پا رہے جانتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ماسٹر صاحب اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ پڑھو بچوں گنگا الہ آباد سے نکل گئی۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ گنگا الہ آباد سے نکل گئی۔ اتنے میں ڈی ایس سی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو بچوں کی زندگی برباد کر دیجیے گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کیسے برباد کر دیں گے؟ تو ڈی ایس سی صاحب نے کہا کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں۔ کہا کیا غلط پڑھا رہے ہیں؟ تو ڈی ایس سی صاحب نے کہا کہ آپ پڑھا رہے ہیں کہ گنگا الہ آباد سے نکلتی ہے۔ بالکل غلط، گنگا تو گنگوتری سے نکلتی ہے، آپ پڑھا رہے ہیں کہ الہ آباد سے نکلتی ہے۔ تب ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سر سنیے، 6 مہینہ سے میری تنخواہ باقی ہے اور جب تک تنخواہ ہم کو نہیں ملے گی گنگا الہ آباد سے ہی نہیں نکلے گی۔ آپ بیدار تو ہو جائیے، آپ جو منظر دیکھنے کے لیے بیدار ہے پریشان ہے وہ سب کچھ ملے گا، بس آپ رات اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جہاں بھارا کو مشاہدہ بھائی اچھا شیئر سنایا ہے سرکار سرکاری کے تعلق سے ایک کتاب میں پڑھنے جا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سنیے کہ کل سننے سے محبت کی کلی کہتے ہیں۔ علماء کرام زبان سے توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ جب امام صاحب بولیں گے یقیناً بولتا ہوا نظر آئے گا، چونکہ یہ اپنا جلسہ ہے، سارے لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جلسہ کامیاب کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ذمہ داری میری نہیں آپ سب کی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں شیخ سنائیں گے ورنہ بیٹھ جائیں گے، سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی جیسے مرتبہ بولے یا رسول اللہ شیخ کہیے کوئی شانے سے ماشاءاللہ۔ دیکھیے سورہ کرام کا قافلہ اتر رہا ہے مکہ شریف پہ، شاہکار ترکن حضرت گلشن رسالت مقبول بارگاہ حضور مجاہد ملت حضرت نسیم صاحب گرامی صاحب پڑھا، الحمدللہ لوگ بے چین رہتے ہیں سننے کے لیے۔ دوسری جانب شاہکار ترکن شاعر اسلام جناب ضیاء مظفر پوری صاحب تعالیٰ مکہ شریف پہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ یہ سارے مہمان آپ کے ساتھ اس آپ حضرات بیداری کا سبق پیش کریں۔ چار نعرہ میں پیش کر رہا ہوں سرکار سرکاری کی بارگاہ میں سنے اپنی محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شیخ یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل شنے سے محبت کی کلی کہتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ وہی کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سنیے، یہ 4 مصرع سننے کے بعد جسے اچھا لگے دیا بھائی وہ سبحان اللہ کہے، اور جسے تکلیف ہو میں اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب ہوں، اور لطیف کے دشمنوں کو تو میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے شیر اپنے شکاری کو دیکھتا ہے، جس کو سرکار سرکاری کی نام سے نفرت ہے ہم کو اس کے پورے نام سے نفرت ہے۔ اب یہ شیر سن لیجیے کہ کل سننے سے محبت کی کلی کہتے ہیں، کوئی کچھ
بھی کہے ہم لوگ علی کہتے ہیں اور پیدا ہوئی قدم کس نے ہے مانا چوما ارے سیدھے لفظوں میں اسے بیٹے علی کہتے ہیں قدم کس نے ہے مانا چوما سیدھے لفظوں میں اسے بیٹے علی کہتے ہیں سیدھے لفظوں میں اسے بیٹے علی کہتے ہیں انشاءاللہ حضرت دعائیں کریں گے اور بھی بہت ساری جائیں گے حضرت علامہ آصف رضا فاطمہ کا خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے اس کے بعد انشاءاللہ جناب سیاہ مظفر پوری شاہ کاری جناب مسیح جناب صاحب آپ ملاقات کریں گے بلا تاخیر علامہ آصف رضا صاحب کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر محبتوں کے ساتھ نعرہ رسالت سرکار مدینہ کا علامہ آصف رضا صاحب بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں لوگ نیزہ پہ بسر شان پڑھا کرتے ہیں موت آتی ہی نہیں آلِ پیغمبر کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں حضرات آج کی یہ محفل اور آج کا یہ پروگرام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ محمد کلیم الدین شمشی صاحب قبلہ صدر المدرسین مدرسہ مدینہ الرسول علی نگر اور دورہ عموماً جلسوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے قائد اسٹیج پر موجود نہیں ہوتے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک قائد کو کہاں اپنا قائدانہ رول ادا کرنا چاہیے اگر کہیں سیکھنا ہے تو اس دربار میں جائے ہم علماء کرام کی بھی قیادت فرما رہے ہیں اور آپ سامعین کی بھی قیادت فرما رہے ہیں اور جب ہمیں کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہماری اولاد کی قیادت فرما رہے ہیں حضرات یہ کہنے اور بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ ضلع ویشالی ہی نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کی ایک نامزد روزگار شخصیت کا نام ایک بلند ترین اور پائیدار شخصیت کا نام علامہ کلیم الدین شمشی ہے حضرات یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کے اسٹیج پر ہوں تو یہ کہتا ہوں بلکہ میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے کہ غائبانی میں بھی میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کی ایک عظیم ترین شخصیت کے دل میں وہ درد ہے جو ہماری اولادوں کے اندر تعلیم کا رنگ رہا ہے حضرات آج یہ دیکھ رہے ہیں 2 سالوں سے تقریباً ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر لوگ اپنے آپ کو دانے دانے کے لیے پریشان ہیں اور ایسے پریشانی کے عالم میں بھی اس ادارے کے قائد نے اور اس ادارے کے تمام ممبرانوں نے وہ عظیم کارنامہ ادا کیا کہ میں 5 کو 5 نہیں بلکہ 500 کے برابر سمجھتا ہوں جو آج سے جماعت تیار ہونے والی ہے اور جس حوالے سے اس بس کا انعقاد ہوا ہے یہ اس میں جتنا حق ان کا بنتا ہے اتنا ہی آپ تمام معاونین کا حق برابر ہوتا ہے تو حضرات اس وجہ سے پھر سارے ایسے ادارے ہم لوگوں سے کیا پوچھئے گا در سب سے بڑا کسی کا خسارہ ہوا تو مولویوں کا ہوا لیکن اللہ نازل فرمانے والا ہے اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ صابرین اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا کا کون انسان اس پر عمل کرے گا حضرات یہ تمہیدی کلمات ہیں ایسے نہیں چاہے بناہے میں آتا رہتا ہوں لیکن اس حوالے سے ایک لمبے وقفے کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ جان کر بے حد شادمانی اور بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ اس ادارے سے 5 حفاظ کرام کے سر پر دستار بندی رکھی جائے گی اور بانٹی جائے گی اس حوالے سے علماء کرام کی بھی حاضری ہے اور آپ سامعین کی بھی حاضری موجود کی جا رہی ہے میرے بزرگ اور دوستو اگر ہماری جذبات پہلے کی طرح پھر سے آ جائیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ آج میں سن کر اور جان بے حد مسرت پہ سننے لگا کہ حضرت سے میں نے سرگوشی کی اور پوچھا کہ حضرت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ میں آیا تھا جس میں حضرت قاسم صاحب صاحب اللہ مدرسہ والے لائے تھے ان کی تقریر ہو رہی تھی اور میں بھی کسی حساب سے اس میں ایک
چھوٹا سا مقرر کے حیثیت سے آیا تھا اور حضرت کی دعوت پر تو شاید یہ جگہ ادارے اور آج الحمدللہ یہ ممبران عہدیداران اور صدر مدرسین سے لے کر تمام تر مدرسین اور سارے معاونین کی محنتوں اور کوششوں سے ہم جہاں بیٹھے ہیں اب ہمارا جلسہ کسی باہر میں ہی بلکہ ادارے کے احاطے میں ہو رہا ہے یہ جان کر محمد نہیں ہو رہی بلکہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس ادارے کو دونا ترقی عطا میرے بزرگ اور دوستو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ربیع الاول شریف کے موقع پر بڑی لمبی گفتگو آپ نے میری سماعت فرمائی تھی آج کے حوالے سے میں چند الفاظ لے کر اور چند جملوں لے کر چند جملوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار دعائے پاک پڑھی پھر اپنی گفتگو کا آغاز میں کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اپنے تمام تر ذہنی توانائیوں کو سمیٹ لیجیے اور پھر میری گفتگو کو باغور سماعت کر لیجیے حضرت کا حکم ہوا ہے 30 منٹ انشاءاللہ 30 منٹ چونکہ ہم منٹ والے اور ہماری لیے پوری دنیا میں منٹ ملا یہ جو لوگ اس پہ افسر لیول لے ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں منٹ میں کیا کہہ رہا ہوں آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بہت دور لے چل رہا ہوں اور ابتدائی اسلام کے بہت قریب لے چل رہا ہوں عرب کی سرزمین ہے مکہ جیسا شان شہر ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکہ شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر کے اندر 17 لوگ پڑھ لکھ لیا کرتے تھے جہاں تک میری معلومات کام کر رہی ہے 17 لوگ پڑھے لکھے تھے شہر مکہ کے اندر مکہ کوئی گاؤں کا نام نہیں تھا مکہ کسی قصبے کا نام نہیں ہے مکہ کسی ویران جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ آج ہی نہیں اور ابتدائی اسلام کا وقت ہی نہیں بلکہ اسلام ابھی بھی گاؤں مکہ کبھی گاؤں نہیں رہا ہے وہ انٹرنیشنل شہر کے نام سے پہچانا گیا کل بھی جانا جاتا تھا حضور کے زمانے میں بھی جانا گیا ہے اور قیامت تک انٹرنیشنل شہر کے نام سے پہچانا جانا گیا حضرت علامہ کلیم الدین شمسی صاحب قبلہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور یہ گنہگار وہاں گیا ہے دیکھا ہے ان نظاروں کو کیا کہنا جب باتیں آتی ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے اس بڑے شہر کے اندر میرا مطالعہ کر رہا ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا 17 لوگ پڑھے لکھے تھے 17 لوگ اتنا بڑا انٹرنیشنل شہر کے اندر 17 آدمی پڑھا لکھا ہو تو اس سے آپ کیا کہیے گا ایک محلے میں اس سے زیادہ آدمی پڑھا لکھا ہے ایک گاؤں میں آج کی تاریخ میں اس سے پڑھا لکھا زیادہ ہے لیکن قربان جائیے حضور علیہ السلام کی آمد مبارک ہوئی ہے نبی کونین کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پہ تشریف لائے ہیں جب تعلیم کی اس طرح سے تعلیم کے معاملات کو کس طرح سے دیکھا وہاں کی نہیں زمانے کو ضرورت ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے کہ جن دنوں کے اندر اسلام نہیں اسے اسلام کیا جائے اور جس کے اندر تعلیم نہیں ہے اسے بڑے تعلیم کیا جائے یہ حضور نے ابتدائی اسلام کے بعد اس بات کو کنفرم کر دیا کہ جن کے دلوں کے اندر تاریخیاں ہیں ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی تندیریں روشن کر دی جائیں اور جن کے اندر علم نہیں اسے سیور علم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے یہ آپ سمجھ لیجئے میں وہاں سے رہا ہوں کہ یہ علمی اسٹیج ہوتا ہے اور علمی میدان ہوتا ہے اس لیے یہاں سے آپ لے جانے کی کوشش فرمائیے آقا علیہ السلام نے اس اعتبار سے اس پر چوتھے مسلسل فرمائی اور پھر کیا ہوا کیا آپ نے نہیں سنا حضرت لگ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا حضور علیہ السلام جہاں پہ آرام فرما ہے ٹھیک اس سے وہاں پر پتھر کی جانب ایک چبوترا
جس کا نام صفا ہے. یہ وہی صفا ہے جسے آقا السلام علیہ السلام نے اس صفا کو بنایا تھا کہ وہ لوگ جو دن بھر لکڑیاں بیچ لیتے ہیں، دن بھر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کچھ کام کر لیتے ہیں، انہیں رہنے کا صحیح ٹھکانہ نہیں. اسی صفا پہ آ کے آرام فرما ہو جائے. اور یہی پہ آرام فرما ہو جب دیکھا ان کے آرام کو کہا کہ آرام کے لیے تم نہیں بنے ہو، اور اللہ نے تمہیں صرف آرام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی اولاد کی پرورش بھی کرو اور اس صفا پہ بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کرتے رہو. اس لیے مفسرین اور اسی لیے مورخین جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا نام صفا یونیورسٹی ہے، جس پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کا نظام مرتب فرمایا. وہ لوگ جو لکڑیاں کاٹ بیچنے والے تھے، وہ لوگ جو کچھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جا کر فروخت کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے اندر ان کی ایسی دولت عطا فرما دی، اتنی دولت عطا فرما دی کہ اب وہ محض ایک عام انسان نہیں بلکہ انہیں صحابہ کرام کے نام سے بھی جانا گیا. اور حضور علیہ السلام نے مختلف منتقل فرمایا کہ جائیے آپ ضرورت فلاں جگہ پہ ہے، وہاں ان کا چراغ روشن فرمائیے، وہاں تعلیم عطا فرمائیے. اور انہی لوگوں میں سے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو مختلف جگہوں پر منتقل فرمایا. جیسے ہمارے اداروں میں بچے تعلیم لینے کے بعد کوئی گجرات میں پڑھا رہا ہے، کوئی کلکتہ میں امامت کر رہا ہے، کوئی لکھنؤ جا کر کے اور علمی فرائض انجام دے رہا ہے. تو ایسے ہی کچھ اس دور میں بھی ہوا تھا. گویا ہمیں نظریہ ملتا ہے، ہمیں پیغام ملتا ہے حضور علیہ السلام سے کہ جس کے اندر ان کی دولت نہ ہو اس کے اندر ان کی دولت عطا فرماؤ. اور جب سنایا جائے تو اسلام کے خاطر اسے علم سکھانے کا کام. میرے بزرگ اور دوستو، تو یہ وہاں سے ایک چلتا ہے سلسلہ اور چلتا آتا ہے. آقا علیہ السلام پر جب قرآن مقدس کا نزول شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی جو آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، وہ آیت مبارکہ بھی ہمیں اور آپ کو تعلیم کا پیغام دیتی ہے. آج دنیا انسانیت کے اندر اگر کوئی بہت مظلوم قوم ہے تو اس کا نام مسلمان ہے. کوئی مظلوم قوم ہے اس کا نام مسلمان ہے. لیکن مذہب اسلام میں رہنے والوں، حضور علیہ السلام کی امت میں رہنے والوں، کبھی ماضی کی اور آپ کو دیکھو کہ ہم وہی لوگ ہیں جو 600 سال تک ہم سپر پاور بن کے رہے تھے اور ہم اپنے دین کی بنا پر دنیا کو اپنا لوہا بنوا کے رہے تھے. ایک سال نہیں 600 سال تک ہماری حکومت قائم تھی اور 600 سالوں تک ہم سپر پاور کے رہے تھے. لیکن کون سی وجہ ہے، کہاں ہمارے اندر خرابی پیدا ہو گئی کہ خرابیوں کی وجہ سے آج ہمیں بیگانے اپنے بھی ہمیں اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارا علمی فقدان ہے، وہ ہمارے علم سے گریزی کا نتیجہ ہے، وہ علم سے دور ہونے کا ہمیں اپنا سبب مل رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے کہ جب بھی کسی طرح کے تصوف میں انسان پڑتا ہو تو سب سے پہلے لائے تیار کرنا چاہیے. آئیے دور بچ جائیے، پھر قریب آ جائیے. حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ کام سلسلہ بار شروع ہوتا رہا. صحابہ کرام کی بیعت طیبہ ہوئی تھی اور محض حضور نے مرمر کے لیے تعلیم کا نظام نہیں فرمایا اور کو بھی تعلیم. میری معلومات کے مطابق کم از کم اتنا ضرور ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں میں جن سے حدیثیں مروی ہیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے وصال ظاہر کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا درس لگتا تھا. وہ پڑھاتی تھی. دور دراز سے لوگ اچانک صحابہ کرام کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور کسی حدیث کے حوالے سے سوال کرتے تھے اور پردے کا لحاظ کرتے. یہ نہیں کہ سامنے پڑھے کیونکہ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو ان سے صحابہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے. یہ دور چلتا رہا
اور جس حافظ قرآن کے حوالے سے اور جس نے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دل کے اندر قرآن مقدس کے 30 پاروں کو مجسم کر دیا ہے، آج ذرا اس قرآن مجید کے حوالے سے کچھ سن لینا سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب قرآن مقدس نازل ہوتا، یہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں اور آپ کو بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ حضور کے پاس جب قرآن آتا، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر مدینہ شریف، تو آج بھی حضور کے روضے کے بغل میں ایک دروازہ ہے جس کا نام بھی باب جبریل ہے۔ جب اس حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کرنی چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے سے حضرت جبریل کا داخلہ ہوا کرتا تھا۔ حضور کی خدمت میں بابرکت میں حضرت جبریل آیت مقدسہ لے کر آتے، حضور کو پڑھ کر بتاتے، اور اللہ نے ایسی ذہنی قوت و صلاحیت حضور کو عطا فرمائی کہ حضور سن لیتے اور قرآن انہیں یاد ہو جایا، قرآن یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور محض یاد ہی نہیں ہوتا، صحابہ کرام ایک دفعہ پڑھتے کوئی تو یاد ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت جبریل یہ آیت کریمہ لے کر آ جائے، فلاں سورہ لے کر آئے، اور حضور پڑھ کر بتاتے، صحابہ کرام سے لکھ لیا۔ تو یہ کاغذ نہیں تھا کہ ہم لوگ پڑھتا پیپر پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت مشکل ترین دور تھا، جان کر حیرت ہوگی کہ پتھروں پہ لکھا جاتا، پتھروں کو کند ہوتا نا چینی اور چمچوں پہ محفوظ کیا جاتا تھا، ہڈیوں پہ مار کر محفوظ کی جاتی تھی۔ اس طرح سے قرآن کو صحابہ کرام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسے محفوظ رکھا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد خلافہ میں تشریف فرما ہوئے، تو ایک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی نے مشورہ کیا، اے ابو بکر صدیق، اے امیر المومنین، اگر یوں ہی جب کا سلسلہ قائم رہا اور حافظوں کی جماعت نہیں ختم ہوتی رہی تو یاد رکھیے کہ قرآن مقدس پڑھنے والا صحیح نہیں رہے گا، قرآن مقدس تلاوت کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے اے امیر المومنین اس کا انتظام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات کہی تھی، اس کو سن لیجئے کہ جو کام میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا مجھے وہ کرنے میں تھوڑا سا فکر ہو رہی، تھوڑی سی فکر ہو رہی۔ پھر بھی جب دیکھیں کہ معاملہ کچھ الگ سا ہو رہا ہے، اگر واقعہ تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا یہ حافظوں کی جماعت کا کیا حال ہوگا؟ یہ صحابہ کرام جن جو بے شمار صحابہ سے جن کے اندر قرآن کی تعلیمات ہے، محض حافظ قرآن نہیں بلکہ مفسر قرآن بھی ہے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے اور اس حوالے سے جو اس پر تشریحات پیش کرتے صحابہ کرام سے علم لیا کرتے اور اسے بھی محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیم اس پر بیٹھائی اور پھر حضور کے جو اقوال تھے سے الگ کیا گیا۔ جو تفسیروں کے حوالے سے اس کا ذکر ہوتا ہے اور جو قرآن خالصتاً قرآن تھا اس حوالے سے تدوین قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن پوری طرح سے پھر باضابطہ یکجا مرتب ہوا۔ تو آپ سوچ رہے ہیں بات میں نے ابتدائی مرحلے میں کہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو نزول کے اعتبار سے پہلی ہے اور الحمدللہ نے پہلے لکھا ہوا پوری سورہ پہلے لکھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا آیت کے اعتبار سے اقرأ باسم ربک یہ پہلے ہے اور سورہ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے۔ اس لیے حضور کی جو ترتیب تھی اسی ترتیب کے تحت اسے مرتب کیا گیا اور آج ہم اتنے نصیب ہے کہ قرآن ہمارے پاس حجاج بن یوسف کے دور میں اسود وائلی اور لوگوں کی کوششوں اور محنتوں سے جو اس میں خبر سے پیش بھی نہیں تھا حضور کے زمانے جن لوگوں کا اعتراض رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو نہیں تھا اب نہیں مانے۔ اس قرآن میں خبر سے حضور کے زمانے میں
شد و مد کا دور تک کوئی تشبث نہیں تھا. یہاں جو کچھ بھی ہے بلکہ نقطے تک کا معاملہ اس وقت شاید اس طرح سے نہیں تھا جو آج ہے. تو جب حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو آج قرآن آپ زبر زیر والا بغیر زبر زیر کے 10 لائن پڑھ کے بتا دیجیے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے وہی کام کیا ہے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو رہے ہیں اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. اور آج اہل سنت و جماعت بھی وہی کام کر رہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن مقدس یہ آج اسی مرتب کرتا تدویر کی شکل میں جو قائم ہوا آج ہم تک آیا ہے. اور ہمارے بچوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے علماء حفاظ کے سینوں کے اندر جو محفوظ ہے، یہ انہی صحابہ کرام کی محنت شاخہ ہے جو قرآن مقدس آج ہم آسان پڑھی رہا ہے. میرے بزرگوں، بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور خاص کر یہ جلسہ ہے، یہ بات نکال دیجیے کہ کسی خطیب کے حیثیت سے آج اس وقت میں ہوں، آپ کے انتظام کار کی حیثیت سے بس اتنا ذہن رکھیے گا. اس لیے جو ہمارے باہر کیا علماء ہیں انہیں ہمیں اور آپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے. ایک آخری بات جو بہت دلچسپ ہے، اسلام کی ایک جنگ جسے تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ عالم کے اندر اور سیرت کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اسے رکھا گیا ہے، بلکہ معتمدین کو اور حجاج کرام کو اس جگہ لے جایا جاتا ہے جسے بدر کا میدان ہے. بدر کی جنگ اس میں بہت سارے لوگ پکڑے. یہ میری گفتگو کا نچوڑ کی ہے اور آج کی اس تقریر کا پوری طرح سے ماحول پکڑے. تو جو مال اس میں جنگ کے موقع پر دستیاب آپ اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے جو لوگ پکڑے گئے وہ غیر معمولی لوگ اور محض غیر معمولی دولت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، صلاحیت اور خاندانی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت اہم لوگ. جب پکڑے گئے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھائی. آپ دیکھتے ہیں نا حضرت علامہ قمر الدین شمسی صاحب نے ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے، آپ لوگوں نے مل کر کیا ہے، تو ضرور یہ میٹنگ کی ہوں گے. میرا دل کہتا ہے یہ بھی حضور کی سنت، یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے. حضور نے صحابہ کرام کو کیبنٹ میں اٹھا دیا اور کہا کہ میرے صحابہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا اوپینین کیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو پکڑے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ 500 لوگ ہیں، ہر آدمی کا ذہن اپنا ہے. ایک نے کہا صاحب رسول نے فرمایا کہ کیا میرا تو خیال ہے ان لوگوں کو گھر کے اندر بند کر دو، اسی میں طرف بہت ظالم لوگ ہیں. حضور علیہ السلام نے اسے بائی پاس یعنی اس بات پر بالکل توجہ نہیں کی. دیکھیے پیغمبر حضور علیہ السلام نے اس بات پر توجہ نہیں کی. کہا کہ آپ کوئی اور کوئی مشورہ؟ تو کسی نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو مار ڈالو. حضور نے اس پر بھی کوئی جواب حضور کا نہیں کہا. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں سامنے جتنے ہیں بہت دولت مند لوگ ہیں. یہ ایک دم موٹی رقم نہیں جائے جو مالک ہے. حضور نے اس پر بھی توجہ نہیں کی. دیکھیے یہ ہے ہمارے رسول کا فرمان، یہ ہے ہمارے پیغمبر کی شان. ہم اور آپ ہوتے تو چند پیسوں کے چکر میں پڑے جاتے، ہم اور آپ ہوتے تو شاید اس کے ساتھ کوئی اور انجام کرتے. حضور علیہ السلام کے سامنے یکی بات دوسرے صحابہ کرام اس طرح کے مشورے دیتے جا رہے ہیں.
علاقہ حضور نے کسی مشورے کو قبول نہیں فرمایا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کی جانب سے تو کچھ اوپینین آ چکا ہے آپ ہی اس کے بارے میں آپ ہی اس کے بارے میں فرما دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اگر انہیں کر دیا جائے انہیں تحقیق کر دیا جائے ان کی ساری دولت لے لی جائے انہیں تڑپا کے مارا جائے اس کے باوجود انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف انہیں کسی کو علم دینے سے ہوگی نہیں سمجھتا یعنی خاندانی طور اور اس کو آسان کر دیتے ہیں ایک لائن پہلے جاگیری چلتی تھی گاؤں تو باپ کا لکھا ہوا بیٹا ہی پڑھ سکتا ہے گاؤں کا یاد نہیں پھر اس کا بیٹا پڑھا اسی طرح سے وہ خطیان اور وہ کاغذات تیار ہوتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دولت چھین لی جائے انہیں تکلیف نہیں ہوگی تکلیف سب سے بڑی یہ ہوگی کہ کسی کو بیٹھ کر وہ تعلیم دے دے کسی کو قاضی بنا دے کسی کو پڑھا لکھا کے انسان بنا دے اس سے بڑی سزا ان لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو ان لوگوں کی کوئی سزا نہیں ہے سزا صرف یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر جو لوگ ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں میں کا پڑھا آدمی کو پڑھائے اور یہی ان کے لیے نجات کا سامان ہے یہی ان کے لیے نجات کا سامان ہے آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ سنو دولتوں کی طرف دیکھنا ان کی جائیداد کی طرف دیکھنا ان کے خیر و نسب کا خیال و تحفظ رکھنا بلکہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو ان لوگوں کے اندر بھی جن کے اندر اسلام کی بباس نہیں ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہے اگر علم وہاں تمہیں میسر آ جائے ان سے بھی تمہیں علم حاصل کرنے کا انصاف میرے بزرگ اور دوستو آقا علیہ السلام نے ان لوگوں پر یہی ڈنڈ قائم کیا اور یہی ان کے لیے نجات کا سامان بنایا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو ہمارے نوجوانوں کو زبرین سے آراستہ کر دو اور یہی تمہارے چارے آرے میرے بزرگ اور دوستو یہ چند باتیں جو میں نے کہاں سے اٹھا کر آپ کی اچھی معلومات کی میز میں پہنچا دی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہو کہ پروردگار بشری تنازع کے مطابق کہیں سے ارمان بھی کوئی غلطی اسے معاف فرما اور سارے لوگوں کو مذہب اسلام کے ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور آج کے اس جلسے کے اہتمام اور انتظام داروں پر مولا خاص کرم فرما اور ہم سارے حاضرین پر استغفر اللہ ربی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ